کلپ نمبر 1683. اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ تحریم کی آیت نمبر 10 سے 12 تک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین. ترجمہ، اللہ نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کو مثال بنا دیا. وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو صالح بندوں کے نکاح میں تھیں. پھر ان دونوں عورتوں نے ان سے خیانت کی تو وہ صالح بندے اللہ کے سامنے انہیں کچھ کام نہ آئے اور فرما دیا گیا کہ جانے والوں کے ساتھ تم بھی جہنم میں جاؤ. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط. اللہ نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کو مثال بنا دیا. اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو مثال بنا دیا کہ یہ دونوں عورتیں ہمارے قرب کے لائق دو بندوں کے نکاح میں تھیں. پھر انہوں نے کفر اختیار کر کے دین کے معاملے میں ان سے خیانت کی تو وہ دو مقرب بندے اللہ تعالیٰ کے سامنے انہیں کچھ کام نہ آئے اور ان عورتوں سے موت کے وقت فرما دیا گیا یا قیامت کے دن فرمایا جائے گا کہ تم دونوں عورتیں اپنی قوموں کے کفار کے ساتھ جہنم میں جاؤ، کیونکہ تمہارے اور ان انبیاء کرام علیہ السلام کے درمیان تمہارے کفر کی وجہ سے کوئی تعلق باقی نہ رہا. تو جس طرح کفر کے ہوتے ہوئے ان عورتوں کو انبیاء کرام علیہ السلام سے رشتہ داری کام نہ آئی، اسی طرح اے کفار مکہ، کفر کے ہوتے ہوئے تمہیں بھی میرے حبیب علیہ السلام سے رشتہ داری کوئی کام نہ آئے گی. حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کا حال. حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام واحلہ تھا. یہ اپنی قوم سے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہتی تھی کہ وہ مجنون ہیں، اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام واعلہ تھا. یہ اپنا نفاق چھپاتی تھی. اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایمان کے بغیر بزرگوں کی صحبت قیامت میں فائدہ نہیں دے گی. نیز یہ کہ کفار کے لیے نبی کا رشتہ یا نبی کا نسب کام نہیں آتا. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ قیامت میں ہر شخص اس کے ساتھ ہوگا جس سے دنیا میں محبت کرتا تھا. وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندك بیتا فی الجنة ونجنی من فرعون وعمله ونجنی من القوم الظالمین. ترجمہ، اور اللہ نے مسلمانوں کے لیے فرعون کی بیوی کو مثال بنا دیا جب اس نے عرض کی اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما. وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون. اور اللہ نے مسلمانوں کے لیے فرعون کی بیوی کو مثال بنا دیا. اس سے پہلی آیت میں کافروں کے لیے مثال بیان فرمائی گئی اور اس آیت میں مسلمانوں کے لیے مثال بیان فرمائی جا رہی ہے کہ انہیں دوسروں کا گناہ نقصان نہیں دے گا. اس کا پس منظر اور خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو مغلوب کیا تو فرعون کی بیوی آسیہ آپ پر ایمان لے آئیں. فرعون کو خبر ہوئی تو اس نے انہیں سخت سزا دی اور 4 میخوں سے آپ کے ہاتھ پاؤں بندھوا دیے، سینے پر بھاری چکی رکھ دی اور اسی حال میں انہیں سخت دھوپ میں ڈال دیا. جب فرعون کی سختیاں بڑھ گئیں تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے. اللہ تعالیٰ نے ان کا جنتی مکان ان پر ظاہر فرمایا اور اس کی خوشی میں ان پر فرعون کی سختیوں کی شدت آسان ہو گئی. پھر عرض کی مجھے فرعون، اس کے کفر و شرک اور ظلم سے نجات دے اور مجھے فرعون کے دین والے ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما. چنانچہ ان کی یہ دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض فرما لی. جس طرح فرعون کے کفر نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کوئی نقصان نہ پہنچایا اور اس کی وجہ سے آپ کو کوئی عذاب نہیں ہوا، اسی طرح مسلمانوں کو ان کے رشتہ داروں کا کفر نقصان نہیں پہنچائے گا اور ان کے کفر کی وجہ سے مسلمانوں کو عذاب نہ ہوگا. ومریم ابنت عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا
فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين۔ ترجمہ، اور عمران کی بیٹی مریم کو مثال بنا دیا جس نے اپنی پارسائی کے مقام کی حفاظت کی، تو ہم نے اس میں اپنی طرف کی روح پھونکی اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ فرما برداروں میں سے تھی۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، اور عمران کی بیٹی مریم کو مثال بنا دیا جس نے اپنے پارسائی کے مقام کی حفاظت کی۔ اس سے پہلی آیت میں مسلمانوں کے لیے اس خاتون کی مثال بیان کی گئی جن کا شوہر تھا، اور اس آیت میں اس خاتون کی مثال بیان کی جا رہی ہے جن کا شوہر نہیں تھا۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مثال بنا دیا، جنہوں نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی اور کسی مرد نے آپ کو نہیں چھوا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اس میں اپنی طرف کی روح پھونکی اور اس نے اپنے رب عز و جل کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ فرما برداروں میں سے تھی۔ یہاں رب عز و جل کی باتوں سے وہ شرعی احکام مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے مقرر فرمائے، اور کتابوں سے وہ کتابیں مراد ہیں جو انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل ہوئی تھیں۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔